the name of Allah who is the most gracious and merciful. آج کے لیکچر کا آغاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا سے کرتے ہیں، قل رب زدنی علما۔ تو کل جو ہم نے ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا اکانومک امپارٹنس آف دا فنجائی اے پارٹ۔ اب ہم پڑھنے لگے ہیں اکانومک امپارٹنس آف دا فنجائی بی پارٹ، اور اس بی پارٹ میں کیا پڑھیں گے؟ اکانومک لاسز ڈیو ٹو فنجائی۔ اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فنجائی کے فائدے کیا ہیں، اب ہم پڑھنے لگے کہ اس فنجائی کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ کو پتا فنجائی کے بہت زیادہ یوزز ہیں یا بینیفٹس ہیں، گینز ہیں، اور اسی کے ساتھ اس کے لاسز بہت زیادہ ہیں۔ جیسے آپ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ سیپروبک فنجائی یا ڈیکمپوزر، وہ کیا کرتی ہے؟ ڈیکمپوز دا ڈیڈ آرگنزم اینڈ کنورٹ انٹو سمپلر سبسٹانسز وچ از یوزڈ ان دا نمبر آف ریسائکلڈ پروسیس۔ کہ فنجائی جو ہے وہ بیکٹیریا کی طرح جو آرگینک میٹر ہے اس کو ڈیکمپوز کر دیتی ہے اور سمپلر سبسٹانس میں کنورٹ کر دیتی ہے۔ یہ بہت بڑے فائدے کی چیز ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بہت زیادہ نقصان بھی پہنچاتی ہے۔ اب پہلا ہم پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں کہ پلانٹ ڈیزیزز، یہ کہ یہ فنجائی وچ کاز نمبر آف ڈیزیزز ان پلانٹ، اس کے کچھ پوائنٹ بنائے ہیں ہم نے۔ نمبر 1 پلانٹ ڈیزیزز، نمبر 2 اینیمل ڈیزیزز، اور نمبر 3 سیپروفائٹک فنجائی۔ اب پلانٹ میں کون سی بیماریاں پھیلاتے ہیں؟ فنجائی کاز نمبر آف ڈیزیزز ان پلانٹ۔ کیوں؟ فنجائی پروڈیوس سیورل انزائمز وچ کین بریک سیلولوز، لیگنن، پیکٹن، کیوٹن، جس کو بیکٹیریا بریک نہیں کر سکتا۔ بیکٹیریا کین ناٹ ڈیکمپوز سیلولوز، لیگنن، پیکٹن، کیوٹن، بٹ فنجائی ڈو سو۔ تو اس لیے بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ دیکھو میں نے لکھا فنجائی پروڈیوس سیورل انزائمز دیٹ کین بریک سیلولوز، لیگنن، کیوٹن، پیکٹن ایٹسٹرا۔ سم فنجائی کاز مینی سیریس ڈیزیز ان پلانٹ سچ ایز رسٹ اینڈ سمٹ۔ فنجائی کی وجہ سے رسٹ اور سمٹ کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ رسٹ پتے کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے زنگ لگا ہوا ہو، یہ فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ سمٹ، بلیک سوٹ، اس کے بارے میں آپ پورا لائف سائیکل پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ سمٹ فنجائی کس طریقے سے گندم کا ستیہ ناش کرتی۔ گندم کا جو سیٹا ہوتا ہے یا سیریلز ہوتا ہے یا اناج ہوتا ہے، اس کو کیا کر دیتی ہے؟ بلیک سا پاؤڈر بنا دیتا ہے۔ جب وہ پاؤڈر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو دوسرے سٹے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور پوری فصل برباد ہو جاتی ہے۔ پاؤڈری ملڈیو آن گریپس، روز اینڈ ویٹ، ٹھیک ہے، یعنی گریپس میں، روز میں، ویٹ میں یہ فنجائی ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کو بلیکس پاؤڈر سا بنا دیتی ہے۔ ایرگاٹ آف رائی، اس کے بعد ریڈ راٹ آف شوگر کین۔ یہ ریڈ راٹ شوگر کین جو گنا ہوتا ہے اس کے اندر کٹ سے لگ جاتے ہیں اور ریڈ کلر کا ہو جاتا ہے، جوس اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اس بیماری کو کہتے ہیں ریڈ راٹ آف شوگر کین۔ آگے پوٹیٹو ویلٹ، پوٹیٹو ویلٹ یعنی پوٹیٹو مرجھا جاتا ہے، پوٹیٹو کے اندر جو کاربوہائیڈریٹ سٹور ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پتے مرجھا جاتے ہیں، فصل ختم ہو جاتی ہے۔ کاٹن روٹ راٹ، یہ جو کپاس ہے اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں، کپاس کے پودے کی جڑیں وہ گل سڑ جاتی ہیں اور وہ پودا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایپل سکیب، ایپل سکیب یہ ہوتا ہے ایسے لگتا ہے ایپل کے اوپر زخم سے بن گئے ہیں۔ اگر فروٹ آپ ایپل کا دیکھیں وہ تھوڑا سا اوپر نشان لگائیں گے ایسے ہوگا جیسے ایپل کے اندر پس پڑی ہوئی ہو، تو وہ یعنی ایپل کو خراب کر دیتی ہے۔ براؤن راٹ ان پیچز، پلمز، ایپریکاٹ اینڈ چیریز۔ براؤن راٹ بالکل خشک کر دیتی ہے اور براؤن کلر کا کر دیتی ہے، اس کو پیچز کو، آڑو کو، پلمز الوچے کو، ایپریکاٹ خوبانی کو، اور اس کے بعد چیریز کو۔ ذرا نام میں ایک دفعہ اور پڑھ لیتا ہوں، آپ اچھی طرح سن لیں، یہ بھی امپارٹنٹ کوشچن ہے۔ رسٹ اینڈ سمٹ، پاؤڈری ملڈیو، ایرگاٹ آف رائی، ریڈ راٹ آف شوگر کین، اور پوٹیٹو ویلٹ، کاٹن روٹ راٹ، ایپل سکیب اینڈ براؤن راٹ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اینیمل ڈیزیزز، کہ فنجائی میں آلسو کاز نمبر آف ڈیزیزز ان دا اینیملس۔ اب پہلی بیماری پڑھتے ہیں رنگ ورم اینڈ ایتھلیٹس فٹ۔ رنگ ورم یہ جسم کے اوپر، سکن کے اوپر گول گول رنگ بنتے جاتے ہیں اور وہ پھیلتے جاتے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ رنگ ورم کی وجہ سے۔ اس کو عام زبان میں کہتے ہیں داد، یعنی داد یا ددری، کامن اپنی لوکل لینگویج میں کہہ دیتے ہیں، وہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایتھلیٹس فٹ،
ایتھلیٹ فٹ نام سے ظاہر ہے کہ ایتھلیٹس کیونکہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور صبح سے جوگر پہنتے ہیں اور جرابیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب ورکنگ کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے جرابوں میں، اور جو انگلیاں ہوتی ہیں انگلیوں کے درمیان میں یہ سکن گلنا شروع ہو جاتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں کی یہ سکن گلنا شروع ہو جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں ایتھلیٹس فٹ۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کو خشک رکھا جائے اور جرابوں کو ڈیلی دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، کینڈیڈیسس اور کینڈیڈیوسس، بیماری کا نام کیا ہے؟ کینڈیڈیسس اور کینڈیڈوسس۔ یہ کیا ہے؟ اٹ کاز دا اورل اینڈ ویجینل تھرش، یعنی منہ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے منہ کے اندر چھالے پڑ جاتے ہیں، یا ان کیس آف فیمیل ویجینا میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری کس وجہ سے ہوتی ہے؟ دس ڈیزیز اکر ان ٹو with the help of Candida albicans. Candida albicans cause a disease which is known as oral and vaginal thrush. The name of the disease is candidiasis or candidosis. اس کے بعد آ گیا ہسٹوپلازموسس۔ یہ کیا ہے؟ سیریس لنگ انفیکشن، یعنی لنگز میں انفیکشن ہوتی ہے۔ اس میں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ برڈز ہوتے ہیں نا، جیسے برالر ہے کہ اگر وہ ٹرالے میں یا کسی بھی گاڑی کے اندر برالر ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کے جو فیسز ہوتی ہیں، فیسز کے اوپر یہ سپور آ جاتے ہیں۔ اگر ان کی فیسز کو، جن کے اندر سپور موجود ہوں، انہیل کر لیا جائے تو سپور چلے جاتے ہیں لنگز میں، اور لنگز کو سیریس نقصان پہنچاتے ہیں، اور بعض کو لنگ سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بلڈ سٹریم میں، اینڈ اٹ میں اسپریڈ انٹو دا ادر آرگن، دوسرے آرگن تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور ایون کہ برین تک، اور سم ٹائم ڈیتھ میں اکر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو آپ کی بک میں لکھا کہ جب برڈ کی فیسز سوائل میں جاتی ہے تو وہ سوائل کے اندر جو یہ سپورز فنجائی کے موجود ہوتے ہیں وہ کنٹامینیٹ کر دیتے ہیں فیسز کو۔ اگر ایسی فیسز سے جسم کے اندر سپور موجود ہوں، وہ ہوا کے ذریعے ایئر میں چلے جائیں گے، اور وہاں کوئی انسان اگر موجود ہو تو وہ سپور اس کے لنگز میں چلے جائیں گے، لنگز کو ڈیمیج کریں گے، اور بعض کا لنگز سے نکل کر بلڈ سٹریم میں، اور بلڈ سٹریم سے دوسرے آرگن تک بھی پھیل سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 4، ایسپرجیلوسس۔ یہ بھی لنگ انفیکشن ہے، اور اس سے بھی لنگز کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور جو فنجائی یہ بیماری پھیلاتی ہے، کون سی؟ ایسپرجیلوسس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایسپرجیلس فیومیگیٹس۔ ایسپرجیلس فیومیگیٹس یوزلی کاز ان دا پرسن ود ڈیفیکٹو امیون سسٹم۔ اچھا، یہاں پوائنٹ آپ نے ایک یاد رکھنا جو کہ بہت امپارٹنٹ ہے کہ ایسپرجیلوسس اگرچہ یہ لنگ انفیکشن ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کا امیون سسٹم بالکل ڈیمیج ہو جائے۔ امیون سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے ایڈز کی وجہ سے، ایڈز وچ کمپلیٹلی ڈیمیج دا امیون سسٹم، یعنی قوت مدافعت انسان کی بالکل ختم کر دیتی ہے، اور وہ انسان بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے، اس پہ آسانی سے دوسری بیماریوں کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسپرجیلوسس کا بھی اس سے پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ ڈیتھ کا سبب بنتی ہے۔ اس کے بعد ایفلاٹاکسن۔ ایفلاٹاکسن وچ از آلسو نون ایز مائکوٹاکسن۔ مائکوٹاکسن کا مطلب بڑی زہر ہے یہ۔ تو اس مائکوٹاکسن سے کیا ہو سکتا ہے؟ اٹ از اے کارسینوجینک، یعنی کینسر پھیلاتی ہے، یہ کینسر کاز کر دیتی ہے۔ ٹاکسن پروڈیوسڈ بائی ایسپرجیلس فلیوس۔ یہ ایک اور فنگس ہے جس کا نام ہے ایسپرجیلس فلیوس۔ کیا نام ہے؟ ایسپرجیلس فلیوس۔ یہ ٹاکسن پروڈیوس کرتی ہے، اور وہ ٹاکسن کیا کہلاتی ہے؟ مائکوٹاکسن یا ایفلاٹاکسن، اور وہ کارسینوجینک ہوتی ہے۔ ایسپرجیلس کنٹامینیٹس امپراپرلی اسٹورڈ گرین۔ یہ عام طور پر کس کو خراب کرتی ہے؟ امپراپرلی اسٹورڈ گرین کو، یعنی مونگ پھلی کو یا گرین کو کسی ایسی جگہ پہ اسٹور کیا جائے جہاں نمی ہو، تو نمی والی جگہ پہ اسٹور کرنے سے ایسپرجیلس اس پر آ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے مائکوٹاکسن پیدا ہوتی ہے، یا ملک میں ایسا ہو سکتا ہے، ایگ میں ہو سکتا ہے، میٹ وغیرہ میں۔ نمبر 6، ایرگوٹزم۔ ایرگوٹزم کیا کرتی ہے؟ کاز، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ایرگوٹزم کی
کہ ایٹنگ بریڈ میڈ فرام دا پرپل ایرگوٹ رائی فلاور، یعنی ایسا فلور ہو یا آٹا ہو جس کے اندر پرپل ایرگوٹ رے اگر موجود ہو، ایسی بریڈ انٹیک کرنے سے، یہ عام طور پر بیکریز میں جیسے ہم ڈبل روٹی لگاتے اس کے وہ ہم ایکسپائری نہیں پڑھتے، یا پیزا وغیرہ ہے اس کے اوپر یہ موجود ہوتی ہے کیا؟ پرپل ایرگوٹ رائی، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کنٹامینیٹڈ فنجائی کو انٹیک کر لیا جائے، یا بریڈ کو انٹیک کر لیا جائے، پیزا کو انٹیک کر لیا جائے، تو پھر بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ نروس سپاسم کا مطلب ہوتا ہے دورے پڑنا، اس کے بعد کنولشن مسلز کا کھچاؤ یا تناؤ، سائیکوٹک ڈیلیوشن سائیکیک پرابلم، نفسیاتی پرابلم، اس کے بعد گینگرین، یہ بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ آپ ضرور یاد رکھو گے کہ گینگرین کیا ہوتی ہے؟ ڈیکے آف ٹیشو ڈیو ٹو اسٹاپیج آف دا بلڈ سپلائی ٹو دا آرگن، اگر کسی آرگن کو یا کسی حصے کو بلڈ کی سپلائی رک جائے، کیسے رکے گی؟ اس پرپل ایرگوٹ رائی کو انٹیک کرنے سے انفیکشن ہوگی۔ انفیکشن کیا کرے گی؟ جیسے ہماری فنگر ہیں یا جو انفیکٹڈ پرسن ہوگا اس کی فنگرز کو جیسے بلڈ سپلائی بالکل رک جائے گی تو ایک تو پین بہت سویئر ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ حصہ انگلیوں کی جو ٹپس ہیں، جیسے پاؤں کی انگلیوں کی ٹپس ہیں، وہ بالکل بلیک ہوتے جائیں گے اور وہ حصہ ڈیڈ ہوتا جائے گا۔ بعض کا تو اس حصے کو امپیوٹ کروانا پڑتا ہے، یعنی ایمپوٹیشن ہوتی ہے، ایمپوٹیشن کا مطلب اس حصے کو کاٹنا پڑتا ہے اس بیماری سے بچنے کے لیے، اللہ معاف کرے۔ تو اس کو کہتے ہیں گینگرین۔ گینگرین کیا ہوتا ہے؟ ڈیکے آف ٹیشو ڈیو ٹو اسٹاپیج بلڈ سپلائی ٹو دا آرگن اینڈ دیٹ آرگن اور پارٹ آف آرگن ول چینج انٹو بلیک کلر اینڈ اٹ از ویری پینفل نون ایز گینگرین۔ اس کے بعد نمبر سی اور آخری پوائنٹ ہے آج کا، سیپروفائٹک فنجائی۔ سیپروفائٹک فنجائی which is very useful, which is also known as decomposer اور سیپروبک فنجائی، یہ کیا کر دیتی ہے؟ جو آرگینک میٹیریل ہوتا ہے یا آرگینک میٹر ہوتا ہے، ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتا ہے، اس کو ڈیکمپوز کر دیتی ہے اور وہ میٹیریل ری یوز ہوتا ہے یا ری سائیکل ہوتا ہے۔ یہ تو اس کا فائدہ ہے، لیکن یہ نقصان بھی بہت پہنچاتی ہے۔ ڈیکمپوز فوڈ، یہ خوراک کو ڈیکمپوز کر دیتی ہے، ووڈ، فائبر، لیدر کو ڈیکمپوز کر دیتی ہے۔ سم سیپروبک فنجائی وچ ڈیکمپوز فوڈ، ووڈ، فائبر اینڈ لیدر۔ یہ پوائنٹ دیکھو بڑا ہی امپارٹنٹ ہے کہ دنیا میں جتنا فروٹ حاصل ہوتا ہے اس کا 15 سے لے کر 50% تک فروٹ کو یہ فنجائی ڈیکمپوز کر دیتی ہے، ویسٹ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی امپارٹنٹ پوائنٹ ہوا۔ 15 to 50% آف دا ورلڈ فروٹ از لاسٹ، یعنی 15 سے لے کر 50% تک دنیا میں حاصل ہونے والا فروٹ اس فنجائی کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ دے کاز وڈ روٹنگ، لکڑی گلنا شروع ہو جاتی ہے، اینڈ ڈسٹرائنگ لیونگ ٹریز اینڈ اسٹرکچرل وڈ، یعنی جو لکڑی کاٹ کے رکھی ہوتی ہے اس کا بھی ستیہ ناش کرتی ہے، اور لیونگ ٹری اگر ٹریز کے اوپر یہ لگ جائے جیسے شیلف فنجائی ہے اس کا بھی ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ آگے بریکٹ یہ شیلف فنجائی دوبارہ لکھ دیا ہے، ڈی ڈیمیج اسٹور کٹ لمبر، یعنی جو لکڑی کاٹ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، اور لیونگ ٹریز کا بھی ستیہ ناش کر دیتی ہے، اس کو خراب کر دیتی ہے۔ اب دیکھو نا درخت کھڑے ہیں یا لکڑی کاٹ کے ٹمبر مارکیٹ میں رکھی ہوئی ہے اس کا ستیہ ناش کر دے گی۔ اور آج کی آخری بات روڈولا، یہ بھی ایم سی کیو میں بہت زیادہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں؟ روڈوٹرولا، روڈوٹرولا، اس کو توڑ کے پڑھ لو، RHODO یہاں تک ہو گیا روڈو، آگے ٹرولا، روڈوٹرولا وچ از آلسو نون ایز پنک یسٹ، اس کا کیا نام ہے؟ پنک یسٹ۔ اٹ از لوکیٹڈ ان دا شاور کرٹن، یعنی باتھ روم کے اندر اگر کرٹن وغیرہ لگے ہوئے ہوں تو کیونکہ نہانے سے یا باتھ روم کے پانی سے یا شاور کے ذریعے کرٹن کے اوپر پانی پڑے گا باتھ روم میں یا کسی بھی کمرے میں، بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر کرٹن کے اوپر پانی پڑتا رہے کسی وجہ سے تو کرٹن کے اوپر یہ فنگس آ جاتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ روڈوٹرولا یا پنک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنک یسٹ۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں یہ ٹاپک
ختم ہو گیا، نہ صرف ٹاپک ختم ہو گیا بلکہ چیپٹر بھی اینڈ ہو گیا۔ آج ہم 8 چیپٹر مکمل کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ 8 کے 8 چیپٹر اچھی طرح یاد کر لو گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ سی یو اگین ان the next day in the next lecture۔ اللہ حافظ۔